الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ 2 جمعوں سے اصلاح معاشرہ کے قرآنی اصول پر بیان چل رہا ہے۔ سورۃ الحجرات کی روشنی میں کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کے اختلافات کو ختم کرنے، معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے اور معاشرے کی اصلاح کے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ابتدائی 6 اصولوں کا ذکر ہو چکا۔ آج اگلے اصولوں کا ذکر ہے۔ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اصول نمبر 7 ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اہل ایمان کے 2 گروپ، 2 طائفے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروپ، ایک قبیلہ، ایک گروہ دوسرے کے خلاف بغاوت کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو تم سب مسلمان اس ظالم کے خلاف ہو جاؤ، حتی تفیء الی امر اللہ،
یہاں تک کہ وہ ظالم اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ جب وہ ظالم اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے گا تو پھر ظالم اور مظلوم دونوں کو اکٹھا بٹھاؤ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کا پہلو مد نظر رکھنا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت کا مفہوم اور ترجمہ تھا۔ اس سے دو اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلا اصول، 7 نمبر کا اصول، یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اگر مسلم معاشرے کے افراد کو، 2 افراد کو، 2 سے زائد افراد کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے 2 شخص یا 2 گھرانے یا 2 قبیلے یا 2 بڑے خاندان آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں، لڑائی جھگڑا کر بیٹھے ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو صرف مجلس گرم کرنے کے لیے ان کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا خاموش ہو کر، چپ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو 2 بندے یا 2 گروپ یا 2 خاندان اور 2 قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلاف کر چکے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور ان کے بارے میں ہمدردی کرنی ہے، صرف ان کے بارے میں باتیں نہیں کرنی۔ اور ہمدردی کا قرآن نے اصول یہ بتایا ہے، طریقہ یہ بتایا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ان 2 افراد کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان، 2 خاندان اور 2 قبیلوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ایک کے پاس جا کر اس کا نقطہ نظر سنو کہ ایک قبیلہ کس بات میں سخت ہے اور کس بات میں نرم ہے۔ دوسرے قبیلے کے افراد کے پاس جاؤ، دوسرے گروپ کے افراد کے پاس جاؤ، اس معاملے میں ان کی بات سنو، اور یہ جائزہ لو کہ اختلاف کے 2 چند امور میں کس امر کے اندر یہ والا قبیلہ سخت ہے اور کس امر کے اندر یہ والا قبیلہ تھوڑا نرم ہے۔ پھر اصلاح کرانے والے اشخاص ان امور کا آپس میں تبصرہ کریں، تذکرہ کریں، اور بیچ کا کوئی پہلو نکال کر صلح کرا دیں۔ اور اس صلح کرانے میں چونکہ آپ کو مقصود دونوں کو ملانا ہے، لہذا وہاں پر کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں کرنا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ، کہیں سے کچھ منواؤ اور کسی طرف کی کچھ مانو اور صلح کرا دو۔ قرآن پاک چونکہ کتاب فطرت ہے، تو جب 2 گروپ بیٹھیں گے، 2 افراد بیٹھیں گے، تو ضرور ایک یا بعض دفعہ شروع میں دونوں، اور پھر ایک گروپ ضرور زیادہ باتیں کرے گا، ناراض ہو کر اٹھ جائے گا، دوسرے کے اوپر ہاتھا پائی شروع کرے گا، الزام تراشی کرے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک پہ قربان جائیں۔ قرآن پاک کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروپ، ایک قبیلہ
ایک سائڈ والے افراد دوسرے سائڈ والے افراد پر ظلم و زیادتی کرنے لگ جائیں، خواہ مخواہ کا شور شرابہ کرنے لگ جائیں، تو اس صورت میں تم صلح کرانے والے اس ظالم کے خلاف ہو جاؤ جس نے زیادتی کی ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر واپس لوٹ آئے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اس وقت تک اس ظالم کے خلاف ہو جاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کے ظلم کا ساتھ نہ دو، اس کو سمجھاؤ کہ آپ غلط ہو، آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ واپس آ جائے گا، دوبارہ اسی طرح گروپ آمنے سامنے، دو افراد اپنے سامنے بیٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ صلح کا معاملہ شروع کرو، اور فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور ان دو کے درمیان صلح کراؤ مسلمانوں، لیکن کسی طرف جھک کر نہیں کہ کوئی ایک طرف بھائی ہے، جاننے والا ہے، معاملات والا ہے، دفتر والا ہے، پڑوسی ہے، تو اس طرف جھکاؤ نہیں۔ اقسطوا، انصاف مد نظر رکھو، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ، اور انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ 7واں اصول مستنبط ہوا سورہ حجرات سے کہ جب بھی دو افراد کے درمیان، دو گروپوں کے درمیان، دو قبیلوں اور خاندانوں کے درمیان، دو گھرانوں کے درمیان اختلاف کی صورت معلوم ہو تو وہاں چپ نہیں رہنا، وہاں پر صرف ان کے اختلافات کا تذکرہ کر کے مزے نہیں لینا، مجلس گرمائی نہیں کرنی، بلکہ ان کے درمیان صلح کراؤ، ہمدردی کرو، اور جب ہمدردی کرو گے تو کل تمہارا کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا تو جن کے ساتھ ہمدردی سے صلح کرائی تھی وہ تمہارے درمیان میں بیچ میں آئیں گے۔ اشارۃ النص کے طور پر اسی آیت سے 8واں اصول مستنبط ہوتا ہے کہ جب اختلاف کا دور ہو، فتنے اور فساد کا دور ہو، تو حق کا ساتھ دینا ہے، آپ نے تائید کرنی ہے، ساتھ دینا ہے، تو اس میں اختلاف کے دو پہلوؤں میں، اختلاف کے دو کناروں میں سے جو آپ کو حق لگے آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا اگر حق کا ساتھ دینے میں رشتہ دار ناراض ہوں، معاملات والے ناراض ہوں، پڑوسی ناراض ہوں، دفتر والے ناراض ہوں، ہو جائیں۔ اختلاف اور فتنے کے وقت جو قبیلہ حق پر ہے، جو گروپ اور جو فرد حق پر ہے، حق والے کا ساتھ دینا ہے، نہ حق ساتھ نہیں دینا۔ اگر آپ غور کریں تو آج کل سیاسی جھگڑے ہوں، سماجی جھگڑے ہوں، معاشرتی جھگڑے ہوں، لسانی اور قومی جھگڑے ہوں، ان سب میں جو تائید اور ساتھ دیا جاتا ہے صرف اس بنیاد پہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، ہمارے علاقے کا بندہ ہے، ہماری زبان بولنے والا ہے، ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، میل جول کا ساتھی ہے۔ لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ظالم کا ساتھ دیا جاتا ہے، نہ حق گروپ اور نہ حق جماعت کا ساتھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، اختلافات کا شکار ہے۔ لیکن اگر اسی جگہ پر ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں نے حق کا ساتھ دینا ہے، زبان کا ساتھ نہیں دینا،
میں نے حق کا ساتھ دینا ہے، قبیلے کا ساتھ نہیں دینا، میں نے حق کا ساتھ دینا ہے، جماعت اور گروپ کا ساتھ نہیں دینا، تو رفتہ رفتہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جو شخص قوت والا ہے، جو شخص منصب والا ہے، جو شخص بڑے قبیلے والا ہے، جب وہ ناحق طریقہ اختیار کر رہا ہے تو اس کو جرأت کیوں ہوتی ہے پیسے والے کو، جماعت والے کو، قبیلے والے کو ناحق امر پر، ناحق بات پر آنے کی جرأت اس لیے ہوتی ہے کہ اسے اپنی جماعت پیچھے نظر آ رہی ہوتی ہے، اسے اپنا پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اسے اپنا قبیلہ اور افراد نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ ہاتھ اٹھاؤں گا، یہ حرکت کروں گا تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، میرے پیچھے بہت ہیں۔ لیکن اگر معاشرے کا ہر فرد قول اور عمل سے یہ ظاہر کرے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، تو ظلم و ستم پہ جرأت کرنے والا شخص ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ پتہ نہیں میرے افراد آئیں گے نہیں آئیں گے، میرا پیسہ یہاں کام آئے گا نہیں آئے گا، میری جماعت یہاں کام آئے گی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ معاشرے کا ہر فرد یہ ذہن رکھتا ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے، لہذا ظلم و زیادتی کرنے والا اس حرکت کا ارتکاب ہی نہیں کرے گا۔ جب ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، حق اور ناحق کا فیصلہ ہی سامنے نہیں آئے گا، تو معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس اختلاف اور اس فساد میں حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ ادھر کا ساتھ دیں تو بھی دل مطمئن نہیں ہے، اور ادھر کا ساتھ دیں تو بھی دل مطمئن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی فتنہ ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ اسی کو کہتے ہیں اختلاف اور انتشار کی ایسی صورت سامنے آ گئی ہے کہ حق اور ناحق کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، کہ ایک شخص سوچ رہا ہے کہ اس معاملے میں میں اس کا ساتھ دوں گروپ کا یا اس گروپ کا ساتھ دوں، اس کو ناحق اور حق سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو یہی فتنہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنے کی صورت میں کسی طرف کا ساتھ مت دو، کنارہ کشی اختیار کرو۔ جب اس طرح کے فتنے کھڑے ہو جائیں تو گھروں میں بیٹھا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ کہیں آپ ایک گروپ کا ساتھ دے دیں، حقیقت میں وہ ناحق ہو، اس طرف کا ساتھ دے دیں، ہو سکتا ہے وہ ناحق ہو، تو ایسے کشمکش والی صورت میں کسی کا ساتھ مت دو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا، اصول نمبر 7، کہ مسلم معاشرے کے اختلاف کی صورت میں صلح کرانی ہے، اور صلح کرانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ترغیب دیتے ہیں کہ جھوٹ حرام ہے، سخت گناہ ہے، لیکن صلح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو بھی جائز اور روا رکھا ہے، گوارا کیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ صلح کرانے والا شخص کچھ بات ادھر منسوب کرتا ہے اور ادھر والوں کی کچھ بات ادھر منسوب کرتا ہے، تو لیس الکذاب
یہ شخص صلح کرانے والا یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ وہاں جا کر کہا کہ آپ تو بڑے سخت ہیں، آپ کا رویہ تو بڑا سخت ہے، لیکن وہ آپ کے جو کزن ہیں یا آپ کا جو مد مقابل ہے وہ تو آپ کے بارے میں بڑا اچھا نظریہ رکھتا ہے، حالانکہ سخت وہ بھی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، لیکن وہ تو آپ کی بڑے اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ ہے۔ ان سے اٹھ کر جب ان کے پاس گیا تو اسی طرح کی کوئی بات ادھر کر دی، اور یہ بات حقیقت میں واقعے کے خلاف ہے، اور واقعے اور حقیقت کے خلاف بات کو ہی جھوٹ کہا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے جو صلح کرانے میں ادھر کی کچھ بات ادھر منسوب کر دے، ادھر کی کچھ یوں منسوب کر دے تاکہ آگ ٹھنڈی ہو کچھ۔ تو صلح کرانے کی اس قدر ترغیب دی ہے۔ دوسرا اصول سمجھ میں آیا، اختلاف کی صورت میں حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو جائے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اس آیت میں اصلاح معاشرہ کا اصول نمبر 9 بیان کیا ہے۔ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کچھ افراد دوسرے کچھ افراد کا مذاق مت اڑائیں۔ کیوں؟ عسى ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں ان لوگوں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور بعض عورتیں بھی دوسری بعض عورتوں کا مذاق مت اڑائیں۔ عسى ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے وہ عورتیں بہتر ہوں اللہ کے ہاں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ اصول نمبر 9 ہے۔ افراد کے درمیان، خاندانوں کے درمیان اور گھرانوں کے درمیان عموماً جھگڑے اور نفرتیں تمسخر سے پیدا ہوتی ہیں، مذاق اڑانے سے پیدا ہوتی ہیں، کہ چلتے چلتے مجلس گرم کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے کسی کا مذاق اڑا دیا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ مذاق اڑانے میں اور تمسخر میں گناہ کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو شخص مذاق اڑا رہا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے، اور تکبر مستقل گناہ ہے۔ اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، گناہ کا دوسرا پہلو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ شخص اس کو حقیر بھی سمجھ رہا ہے اور ذلیل بھی کر رہا ہے۔ تو دوسرے شخص کو حقیر سمجھنا اور دوسرے شخص کو محفل کے اندر یا ماحول کے اندر ذلیل کرنا یہ مستقل گناہ ہے۔ لہذا اس سے منع فرمایا کہ جب 2 افراد یا مجلس کے اندر بیٹھنے والے کچھ اشخاص دوسروں کا مذاق اڑائیں گے، آبرو ریزی کریں گے، دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کریں گے، تو آپس میں دلوں میں عداوت اور نفرت پیدا ہوگی۔ جب نفرت اور دشمنی پیدا ہوگی تو اس سے معاشرہ بگڑے گا،
معاشرے میں فساد آئے گا، تو اس کو جڑ سے ہی ختم کرو، اس فتنے کو، فساد کو، کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ ایک ہوتا ہے مذاق جس کے آخر میں قاف ہے اور اس سے پہلے ذال ہے، مذاق، اور ایک ہوتا ہے مزاح جس میں زا اور آخر میں ہا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم میں مذاق کا ذکر ہے کاف والے کا، کہ جس میں اپنی بڑائی اور دوسری کی تذلیل اور تحقیر مقصود ہوتی ہے، اس سے منع کیا ہے۔ لیکن مزاح، دل لگی، یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ اس دل لگی والی بات سے دوسرے کا دل نہ دکھے۔ اگر اس دل لگی والی بات سے دوسرے کا دل دکھے گا، دوسرا اپنی ذلت محسوس کرے، تو پھر وہ مزاح بھی مذاق میں چلی جائے گی، پھر وہ ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے، چنانچہ روایات میں آتا ہے ایک بڑھیا خدمت میں حاضر ہوئی، کہا حضرت دعا فرما دیجئے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ تو آپ نے بڑے سنجیدے لہجے میں کہا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں تو تباہ ہو گئی، رونے لگ گئی۔ تو بعد میں حضرت نے کہا کہ جی کوئی عورت بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں ہی نہیں جائے گی، سب جوان ہو کے جائیں گی۔ تو اب مزاح فرمایا اور حقیقت کے خلاف بھی نہیں ہے، حقیقت کے موافق ہے۔ تو دل لگی کرنا جس میں دوسرے کی تذلیل مقصود نہ ہو اور وہ بات حقیقت کے خلاف بھی نہ ہو، تو ایسا مزاح کرنا سنت ہے، مسنون ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا حضرت کچھ اونٹ عنایت فرما دیجئے سواری کے لیے کہ جہاد پہ جاؤں۔ کہا اونٹ تو نہیں دے سکتا، اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں۔ تو صحابی کہنے لگے حضرت اونٹ کے بچے کو میں سنبھالوں گا یا میں جہاد کروں گا، یا وہ مجھے سنبھالے گا یا میں اس کو سنبھالوں گا۔ تو جب تھوڑا سا ماحول دل لگی والا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو میں جو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا وہ بڑا اونٹ ہوگا، وہ تو بھی کسی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو مزاح، دل لگی، یہ جائز ہے، مباح ہے، کر سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں سامنے ہوں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہنسی کے لیے اس سے کسی کی ذلت، تحقیر نہ ہو اور وہ حقیقت کے خلاف نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، چائے پینے والے ساتھیوں کے ساتھ، دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ، بے تکلف ساتھیوں کے ساتھ اس لیے مزاح کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو سنت کا بھی ثواب ملے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مذاق نہیں اڑانا، تمسخر نہیں کرنا دوسرے کا، اس سے دوسرے کی تذلیل ہوتی ہے، اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھتا ہے، جس سے دل میں نفرت، عداوت، کدورت، حسد، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی معاشرے کے بگاڑ کا اصل سبب ہے۔ قرآن پاک کے اسلوب میں اگر غور کیا جائے تو بڑا عجیب یہاں اسلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے مردوں کو بھی خطاب ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی خطاب ہے، اور یہ اصول ہے
کہ جو حکم کسی خاص جنس کے ساتھ خاص نہ ہو، مرد کے ساتھ خاص نہ ہو یا عورت کے ساتھ خاص نہ ہو، عمومی حکم ہو اور صیغہ مذکر کا استعمال ہو تو مؤنث اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، ایمان والو مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذکروں کو بھی خطاب ہے اور مؤنثوں کو بھی خطاب ہے، لیکن آگے قرآن پاک نے اسلوب بدل دیا، مردوں کا ذکر مستقل کیا، عورتوں کا ذکر مستقل کیا۔ لا یسخر قوم من قوم، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور آگے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ مفسرین نے بڑا عجیب لطیفہ لکھا ہے یہاں، نکتہ، کہ مسلم معاشرے کا ایک عجیب مزاج یہاں سمجھ میں آتا ہے، اور آج کل کے لوگ جو نکمی باتیں کرتے ہیں ان کا جواب بھی سمجھ میں آتا ہے، کہ مرد اور عورت اور تمسخر کی صورتیں تین نکلتی ہیں، ذکر دو کی ہیں، تیسری صورت کا ذکر نہیں ہے۔ بعض مردوں کا مذاق اڑائیں گے، ایک صورت، بعض عورتوں کا مذاق اڑائیں گی، دوسری صورت، بعض مرد بعض عورتوں کا یا بعض عورتیں بعض مردوں کا مذاق اڑائیں، یہ تیسری صورت۔ اس کو قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا، یہ تو کہہ دیا لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور آگے کہہ دیا ولا نساء من نساء، دوسری صورت بھی آ گئی، لیکن تیسری صورت کو قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلم معاشرے میں تیسری صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر معاشرہ مسلم ہے، مسلم معاشرے نے ہمیشہ مردوں کو الگ ذکر کیا ہے، الگ بٹھایا ہے، الگ اس کا تشخص رکھا ہے، اور مسلم معاشرے نے، شریعت نے عورتوں کو علیحدہ بٹھایا ہے، اس کا تشخص، اس کی علامات اور خصوصیات علیحدہ رکھی ہیں۔ لہذا دعوت فکر ہے ان اداروں کو، ان حکومتوں کو اور ان تعلیم گاہوں کو کہ جو کہتے ہیں ترقی خلط ملط نظام میں ترقی ہو سکتی ہے، علیحدہ نظام میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ شریعت معاشرے کی ترقی کا انکار نہیں کرتی، ترقی دیتی ہے، لیکن الٹے ذہن رکھنے والوں نے معیار ترقی بدل دیا۔ جس چیز کو وہ ترقی کہتے ہیں، شریعت اور اسلام تو اس کو تنزلی کہتا ہے۔ تو معاشرے کی ترقی میل جول کر پڑھنے میں، میل جول والی صورت پڑھانے میں یا کام کرنے میں، یہ معاشرے کی ترقی نہیں ہے، اور یہ مسلم معاشرے کی ترجمانی نہیں ہے۔ مسلم معاشرے کی ترجمانی یہ ہے کہ مرد علیحدہ ہوں اور عورتیں علیحدہ ہوں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے مردوں کو علیحدہ بیان کیا اور عورتوں کو علیحدہ بیان کیا۔ تو یہ اصول نمبر 9 ہو گیا کہ مسلم معاشرے کے افراد یا معاشرے کے افراد اگر معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں، انتشار سے بچنا چاہتے ہیں، نفرت سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑائیں۔ آگے اصول نمبر 10 بیان کیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانا بھی مت دیا کرو، تانے کی زبان مت استعمال کیا کرو۔
کہ تانا دینے والا، تانا سننے والا جس کو تانا دیا جا رہا ہے، دو صورتیں ہیں کہ تانا سن کر خاموش ہو جائے گا یا برہم ہو جائے گا۔ اگر وہ خاموش رہے گا اس لیے کہ وہ آپ کا تابع ہے یا کمزور ہے یا چھوٹا ہے یا فی الوقت اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کا جواب کیا دوں، خاموش رہا، تو اس کے دل میں تمہاری نفرت پیدا ہو جائے گی، حسد پیدا ہو جائے گا، تمہارے بارے میں غلط سوچے گا۔ اور اگر وہ برہم ہو گیا، جواب دینے کی کوشش کی زبان سے یا اعضاء سے، تو شر کھڑا ہو جائے گا، فتنہ اور فساد کھڑا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے قرآن پاک نے 10واں اصول بیان کیا کہ لا تلمزوا انفسکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دیا کرو۔ یہاں قرآن پاک نے پھر عجیب اسلوب بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کو تانا نہ دیا کرے، لیکن اگر ان الفاظ کا ترجمہ کیا جائے صحیح ترجمہ سلیس، تو ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو تانا مت دو۔ لا تلمزوا انفسکم، تم اپنے آپ کو تانا مت دو۔ اپنے آپ کو تانا دینے کا کیا مطلب؟ مفسرین نے دو مطلب ذکر کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب تم کسی دوسرے کو تانا دو گے تو وہ جواب میں تمہیں تانا دے گا، تو تم نے جو دوسرے کو تانا دیا ہے وہ حقیقت میں دوسرے کو تانا نہیں دیا، بلکہ تم نے اپنے آپ کو تانا دیا ہے، کیونکہ جواب میں تمہیں بھی تانا مل گیا ہے۔ تو قرآن پاک نے ابتدائی صورت کو ذکر نہیں کیا کہ تم اس کو تانا مت دو، قرآن پاک نے اگلی صورت کو ذکر کیا ہے جو جھگڑے کا سبب بنتی ہے کہ تم اس کی طرف سے اپنے آپ کو تانا مت دلواؤ، کیونکہ جب تم تانا دو گے وہ تانا دے گا، پھر تمہارا جواب جائے گا، اس کا جواب آئے گا، تو یہی شر فساد ہو جائے گا۔ تو لا تلمزوا انفسکم کا مطلب یہی ہے کہ اپنے دوسرے کو تانا مت دو، کیونکہ جواب میں پھر تمہیں بھی تانا دیا جائے گا۔ مفسرین نے دوسرا بڑا عجیب مطلب بیان کیا ہے اس کا، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کہ جس طرح کوئی شخص آپ کے سگے بھائی کو تانا دے تو آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بھائی کو تانا دیا گویا کہ مجھے تانا دیا ہے اس نے۔ تو مسلم معاشرے کا ہر فرد مسلمان ہونے کے ناطے سے دوسرے کا بھائی ہے، تو جب تم نے سامنے والے مسلمان کو تانا دیا ہے تو حقیقت میں وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اور مسلمان بھائی کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو برا کہہ رہے ہو تو وہ اپنے بھائی کو برا کہہ رہے ہو، اور اپنے بھائی کو برا کہہ رہے ہو تو اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہو۔ اس وجہ سے فرمایا لا تلمزوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو تانا بھی مت دو، کہ تانے کی زبان سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے اصول نمبر 11 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے القاب سے بھی مت پکارو۔ کہ بعض دفعہ معاشرے کے اندر ایسے لقب رکھ دیے جاتے ہیں کہ جس سے دوسرا اپنی تحقیر مقصود کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اپنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ کسی کا نکو خان نام رکھ دیا، حالانکہ حقیقت میں نام کچھ اور ہے، یا کچھ ایسا اور، اس کا کوئی جسمانی عیب ہے یا اس کا کوئی اخلاقی عیب ہے،
اور اس عیب سے اس کا نام رکھ دیا آپ نے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، تو یہ القاب بھی دوسرے کے نہیں رکھنے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ دوسروں کو برے القاب کے ساتھ یاد مت کرو، برے القاب کے ساتھ مت پکارو۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور آپ نے اسے کہہ دیا او بے نمازی ادھر آ، تو وہ کہے گا آپ جتنی نماز پڑھتے ہو وہ مجھے بھی پتہ ہے۔ تو بات کہنے کو کچھ نہ ہوئی، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے جو دور ہو جاتا ہے۔ جب دل میں دوری آتی ہے، نفرت اور حسد پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کا لقب جس سے سامنے والا شخص اپنی عار محسوس کرے، اپنی ذلت محسوس کرے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ لہٰذا اس سے مسلم معاشرے کو منع ہونا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ القاب کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شخص اپنی ذلت محسوس نہیں کرتا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے اعمش، لنگڑا، ایک کا نام ہے اخفش۔ تو بعض دفعہ کسی وجہ سے ایک نام چلتے چلتے مشہور ہو جاتا ہے، اور مشہور ہو جانے کے بعد وہ شخص اپنی ذلت محسوس نہیں کرتا، وہ ذلت کے ان درجوں سے بیچارہ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اگر لقب اس درجے میں پہنچ جائے، اس قدر مشہور ہو جائے کہ واقعتاً اگلا بندہ برا محسوس نہیں کرتا، تو پھر وہ جائز ہوتا ہے، وہ گنجائش کے درجے میں ہوتا ہے۔ لیکن اپنی طرف سے کوئی لقب بنا کر کسی کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اصول نمبر 11 ہو گیا کہ مسلم معاشرے کے افراد دوسرے افراد کو برے القاب سے مت پکاریں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ مذاق اڑانا ہے اور دوسرے کو طعنہ دینا ہے اور برے القاب سے یاد کرنا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، کہتے ہیں جو شخص یہ برے افعال کرتا رہا اور گناہ ہونے کے بعد، گناہ کا علم ہونے کے بعد شرمندہ اور نادم نہیں ہوا، ان چیزوں کو اس نے چھوڑا بھی نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ شخص ظالم ہے۔ کہ جب علم بھی ہو گیا کہ یہ چیز بری ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے نہیں چھوڑا، تو یہ شخص ٹھیک نہیں ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اصول نمبر 12۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچا کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر قرآن پاک نے یہ اصول سمجھا دیا کہ مسلم معاشرے کے افراد کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے بھائی، دوسرے گھرانے، دوسرے قبیلے اور خاندان کے افراد کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو، مومنین کے بارے میں، مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، اور چوری کر کے وہ سامان لایا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔
تو آپ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ چوری کی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں میں نے تو کوئی چوری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا پھر میری آنکھوں نے جھوٹ بولا ہوگا، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چوری کی ہے، لیکن ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایک نبی کا پیغمبرانہ شیوہ اور عادت کیا ہے کہ جب اس نے زبان سے کہہ دیا کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی، تو فرمایا پھر میری آنکھوں نے کچھ غلط محسوس کیا ہوگا۔ اور پھر کہا ہو سکتا ہے اس کا اس کے اوپر کوئی حق تھا، اپنا حق وصول کرنے کے لیے کچھ اٹھا لیا ہوگا، کچھ یوں کر لیا ہوگا، کچھ یوں کر لیا ہوگا، لہٰذا اس نے چوری نہیں کی۔ تو جب کسی شخص کو کسی ایسی حالت میں دیکھو تو شرعی اصول یہ ہے کہ اس کے بارے میں فوراً بدگمانی کا فیصلہ مت کرو کہ یہ یوں گناہ کر رہا ہوگا یا یہ کچھ ایسی ویسی حرکت کر رہا ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں حسن ظن کر کے تعویل کرو کہ یار اپنی کسی کام کی وجہ سے ادھر گیا ہوگا، کوئی اپنی ضرورت پوری کرنے گیا ہوگا۔ تو دوسرے شخص کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، حسن ظن رکھنا ہے، یہ شریعت کا اصول ہے، شریعت کا ایک اہم ضابطہ ہے۔ شریعت دونوں پہلوؤں کا خیال رکھتی ہے، ایک طرف تو کہا کہ مسلمانوں تم بدگمانی مت کرو، تو دوسری طرف کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا مواضع التہم کہ اے مسلمانوں تہمت کی جگہ سے بچا کرو، تہمت کی جگہ پہ مت جایا کرو کہ دوسرا مسلمان دیکھے گا تو بدگمانی کر لے گا، اس کو کیوں بدگمانی کے گناہ میں مبتلا کرتے ہو؟ لہٰذا پہلے ہی تم یہ خیال رکھو کہ تہمت والی جگہ میں جاؤ ہی نہیں۔ کسی گلی میں کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی دکان غلط مشہور ہے شرعی نقطہ نظر سے، شراب خانہ ہے یا اور کوئی گناہ کی جگہ ہے، اور آپ معاشرے کے اندر شریف بندے سمجھے جاتے ہیں، تو اب شریف بندے کو اس گزرگاہ سے، اس گلی سے نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اتقوا مواضع التہم کہ تہمت کی جگہ سے بچو۔ کہیں دیکھنے والا کہے گا کہ حضرت صاحب کہیں اس گھر تو نہیں گئے، حضرت صاحب کہیں فلاں ہوٹل میں سے تو نہیں آ رہے، تو اب آپ نے اس کو بدگمانی کا موقع دیا ہے اور وہ بیچارہ بدگمانی کر بیٹھا، حالانکہ آپ تو ویسے گزرے ہیں۔ تو ایک طرف حکم دیا کہ بدگمانی مت کرو، اور دوسری طرف شریعت نے اس حکم دیا کہ بدگمانی والی جگہ میں مت جایا کرو، کسی دوسرے مسلمان کو بدگمانی میں مبتلا مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کوئی بات پوچھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں۔ حضرت مسجد کے صحن کے کنارے میں اور وہ باہر دیوار کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے، ادھر سے دو صحابی آئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پوری ہو گئی، وہ چل پڑی، صحابی ان کو دیکھ کے تھوڑا تھوڑا رک گئے۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت نے کہا کہ وہ حضرت صفیہ تھی، تو صحابی کہنے لگے کہ حضرت آپ جیسی ہستی میں ہم کوئی ایسا گمان تو نہیں کر سکتے، لیکن عملاً بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتقوا مواضع التہم کہ تہمت کے مواقع سے بچو۔ کچھ اندھیرا تھا، ایک عورت کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو ممکن ہے دماغ شریف میں کچھ آ جائے، تو اس کو پہلے سے زائل کر دیا کہ کوئی اور عورت نہیں تھی، میری بیوی تھی۔ تو شریعت نے قول کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے بتا دیا کہ کسی دوسرے کو بدگمانی کا موقع ہی مت دو۔ تو اصول نمبر 12 کہ ان بعض الظن اسم، آگے فرمایا ولا تجسسوا۔ اصول نمبر 13 کہ تجسس مت کرو، دوسروں کے عیوب کی، ان کے خفیہ کاموں کی
ٹوہ میں مت لگو کہ فلاں بندہ جب دفتر آتا ہے گھر سے نکلتا ہے بیچ میں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، کل میں ذرا کوشش کروں گا، گھر سے یہ دفتر سے جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی نجی زندگی ہے جو دوسرے شخص کے سامنے نہیں ہے، تو اس کی ٹوہ میں اس کے عیب تلاش کرنے میں مت پڑو۔ ولا تجسسوا، یہ اصول نمبر 13 بیان کیا ہے۔ کیوں؟ جب تجسس کرو گے، دوسروں کی ٹوہ میں لگو گے، عیب تلاش کرو گے، تو جب اسے پتہ چلے گا وہ تمہارے عیب تلاش کرے گا۔ تو مسلم معاشرے کا ہر فرد دوسرے فرد کے عیب تلاش کرنے میں لگ جائے گا تو اپنی فکر کون کرے گا؟ لہذا پہلے ہی اس انتشار نفرت اور دشمنی سے شریعت نے بچا دیا کہ ولا تجسسوا، دوسروں کے عیب مت تلاش کرو، دوسروں کی ٹوہ میں مت لگو۔ اگر کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے، ظاہر ہو جائے اس کی بات سے، اس کے عمل سے، تو اس کو ہمدردی کے ساتھ سمجھا دو، ہمدردی کے ساتھ علیحدہ کر کے نصیحت کے طور پہ سمجھاؤ، مجلس میں اونچا نہیں، تانا دے کر نہیں، عیب ظاہر کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ ہمدردی کے ساتھ اس کو بتاؤ کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے، مجھے محسوس ہوئی ہے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ علماء نے لکھا ہے، صوفی حق بات حق طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ صحیح جگہ موقع پر بتائی جائے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ صحیح موقع محل تلاش کر کے دوسرے کو بتائی جائے تو وہ بات مانتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا کسی میں عیب، کسی کا عیب ظاہر کو چائے پلانے کے بہانے سے علیحدہ لے جاؤ، کسی اور بہانے سے علیحدہ لے جاؤ، موقع محل دیکھ کر نصیحت والے انداز میں اس کو کہہ دو بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کے منصب کے لحاظ سے اچھی نہیں لگ رہی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن۔ بہت آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، کہ جیسے انسان کا آئینہ ہوتا ہے اور انسان جب آئینے کے سامنے جاتا ہے تو وہ آئینہ انسان کو اس کی اچھائی یا برائی بتا دیتا ہے، تو ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے کہ اگر آپ کو اچھائی پتہ چل رہی ہے کسی مومن بندے کی تو اس کا اظہار کرو، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرو تاکہ دوسرے بھی وہ اچھائی اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اگر عیب پتہ چل جائے تو اس طرح بتاؤ جس طرح شیشہ بتاتا ہے۔ کس طرح بتاتا ہے شیشہ؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے۔ ایک شخص شیشے کے سامنے گیا، اس کو اپنا عیب نظر آیا کہ یہاں کچھ لگا ہوا ہے، اس نے وہ عیب ختم کر دیا اور چلا گیا۔ بعد میں کوئی شخص شیشے کے سامنے آئے گا تو شیشہ اس کو پہلے والے کی حرکت نہیں بتائے گا، پہلے والے کا عیب نہیں بتائے گا۔ لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جب آئینہ ہے تو آئینے نے پہلا کام کیا کیا کہ اس کو عیب بتا دیا، اور دوسرا کیا کام کیا کہ کسی اور کو نہیں بتایا، اس کی رسوائی نہیں کی آئینے نے۔ تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے تو اس کا جب عیب پتہ چلا ہے تو اس کا برملا مجلس میں اظہار، اس کا اعلان نہیں کرنا، اس کو علیحدہ کر کے بتا دینا ہے اور پھر اس کو اندر رکھنا ہے، اس کو آگے بیان نہیں کرنا۔ تو اصول نمبر 13 تھا ولا تجسسوا، کہ تجسس مت کرو، دوسروں کی فکر میں مت رہو۔ جو دوسروں کی فکر میں رہے ہیں، دوسروں کی فکریں کر 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 کے آخر میں انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے اس پر غور کرو۔ بہادر شاہ ظفر دوسروں کے
عیوب میں لگا رہا، خود کہتا ہے، دوسروں پہ نظر رہی، تو آخر میں اس نے کیا کہا کہ جب دوسروں کے اوپر نظر رہی تو اپنے اندر کچھ نظر نہ آیا، جب اپنے اوپر نظر کی تو دوسروں میں کچھ نظر نہ آیا۔ تو جب دوسروں کے عیوب ذہن تیار کر رہا ہے تو ذرا مراقبہ کر کے اپنے عیوب، اپنی 24 گھنٹہ زندگی پہ تو ذرا غور کرو۔ جب اپنے عیوب سامنے آئیں گے، آئینے میں نظر آئیں گے، تو دوسرے کے بارے میں دماغ کچھ نہیں کہے گا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اصول نمبر 14 مختصر انداز میں، کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت بھی مت کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آگے کیا فرمایا؟ غیبت کی برائی بیان کرنے کے لیے عجیب مثال بیان کی ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، پھر بھائی کا گوشت بھی کیسا؟ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں پسند کرے گا۔ تو غیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، لہذا فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دوسروں کی غیبت مت کرو۔ کیوں؟ جب دوسروں کے عیب دیکھو گے، اپنے آپ کو صاف سمجھو گے، دوسروں کو گناہگار سمجھو گے، تو پھر غیبت چلے گی۔ یہ بڑے ترتیب کے ساتھ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ پہلے کہا تانا نہ دو، برے القاب نہ کرو، پھر وَلَا تَجَسَّسُوا، اور آخر میں ان کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے غیبت، اس سے منع کر دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ جب دوسرے کا عیب پتہ چلے تو اس کو ذکر نہیں کرنا، اس کی غیبت نہیں کرنا۔ ایک چھوٹا سا اشتباہ ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے غیبت کے بارے میں۔ جب غیبت سے بچنے والے لوگ غیبت کرتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ غیبت ہے نہ کرو، تو اگلا بندہ بڑے ڈھیٹھ والے انداز میں کہتا ہے او جی میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکوں گا۔ غیبت کی حقیقت سمجھ لو تو بات ختم ہو جائے گی۔ ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ اسے معلوم ہو تو برا محسوس کرے، بس یہ غیبت ہے۔ ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ تم نے اس طرح اس کا تذکرہ کیا ہے تو وہ دل میں برا محسوس کرے تمہارے اس تبصرے کو، تذکرے کو، تو بس یہ غیبت ہے۔ چاہے آپ اس کے منہ پر کہہ سکو یا نہ کہہ سکو، چاہے اس کے اندر عیب ہے یا نہیں ہے، بس یہ غیبت ہے۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے غیبت مت کرو، تو وہ کہتے ہیں واقعتاً اس کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ازالہ فرما دیا کہ ارے بھائی غیبت اسی وقت ہوگی جب عیب اس کے اندر ہوگا، اگر عیب ہو ہی نہیں اور آپ اس کے بارے میں تذکرہ اور تبصرہ کر رہے ہو تو آپ نے فرمایا فقط بہتہ، یہ تو آپ نے اس پر بہتان لگایا ہے، یہ علیحدہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا آپ اگر غیبت اس کے منہ پہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، عیب موجود ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ زنا سے بری خصلت ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ اصلاح معاشرہ کے 14 اصول ہو گئے ہیں، قرآنی اصول کے قرآن کس طرح معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ اصول نمبر 15 رہ گیا ہے جو میں نے 23 مارچ والے جمعے میں مختصر انداز میں بیان کر دیا تھا، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تعالیٰ تو میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ یہ کل 15 اصول الحمدللہ بیان ہو گئے ہیں، کل مولانا صاحب تشریف لے آئیں گے، آئندہ جمعہ تو وہی پڑھائیں گے، پھر کبھی موقع ملا کسی وقت تو میں انشاءاللہ اس 15ویں اصول کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ پاک ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔